پاک جس زبان سے بندہ اللہ کا نام لیتا ہے اسی زبان سے بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اور یہ دعا بھی کیا کس کو سکھایا؟ حضور نے کسی بڑے پاپی اور گنہگار کو نہیں سکھایا، بلکہ اپنے دوست، اپنے یار غار، اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سکھائی۔ غرور اور تکبر میں نہیں رہنا کہ میں نماز پڑھنے والا، میں بڑا قرآن پڑھنے والا، کچھ نہیں۔ اللہ کی عبادت جتنا بھی کر لو کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، دین اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب اور دھرم ہیں، اسلام کے سوا تمام کے تمام مذاہب یا تو خود ساختہ ہیں، خود سے بنائے ہوئے ہیں، یا پھر وہ سب کے سب منسوخ ہیں، یعنی ان کا وقت پیغمبروں کے چلے جانے کے بعد پورا ہو چکا ہے۔ دین اسلام ہی ایک ایسا مذہب اور دین ہے جو حق ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اللہ پاک نے اس دین کو مختلف قسم کی خوبیوں سے سجایا ہے۔ دین اسلام کے عقائد، اعمال، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں نہایت ہی نرالے، اور دنیا میں کوئی بھی اس طرح کی چیزوں کو پیش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دین اسلام کی خوبی ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ سب کے سب اپنی جگہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور بہت ساری خصوصیات اور کمالات
اس دین اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں۔ دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت جس عبادت کو حاصل ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ نماز پڑھنے والا ہی اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے کے لائق ہے، اور جو نماز کو بلا کسی عذر کے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کا یہ عمل کافروں والا عمل ہے۔ نماز کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ نماز کے اندر اللہ پاک نے تمام عبادات کو جمع فرمایا ہے۔ نماز اپنی جگہ ایک عبادت ہے، لیکن نماز اپنے اندر بہت ساری عبادتوں کو لیے ہوئے ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں سے، 5 پلرز میں سے سب سے پہلی چیز کلمہ ہے۔ تمام باطل معبودوں کی نفی کرنا اور ایک اللہ کو خدا ماننا اور گواہی دینا کہ وہی ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ گواہی کلمے کے اندر دی جاتی ہے، اور انسان اس کلمے کو پڑھ کر ہی اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ جب تک اس کلمے کو کوئی آدمی مان نہیں لیتا، دل و جان سے اس کو مان نہیں لیتا اور اقرار نہیں کرتا، اس وقت تک کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ نماز کے اندر دیکھیے، اللہ پاک نے اس کلمے کو رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات کے آخر میں پہنچتے پہنچتے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تمام معبودوں کی نفی اور ایک اللہ کا اقرار، جو کہ اسلام کی پہلی بنیادی چیز ہے، وہ نماز کے اندر ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دل و جان سے گواہی دینا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اسلام کی پہلی بنیادی چیز ہے، اور وہ یہ نماز کے اندر اتحیات کے اندر موجود ہے۔ اسلام کی دوسری بنیادی چیز نماز ہے، تو نماز خود اسلام کی دوسری بنیادی چیز ہے۔ اور اسلام کی تیسری بنیادی چیز زکوٰۃ ہے۔ کلمہ طیبہ، نماز، اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ، نہیں، روزے کا نمبر چوتھے پر ہے، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا نام آتا ہے۔ زکوٰۃ انسان سال میں ایک مرتبہ نکالتا ہے۔ اس کے پاس جتنا بھی مال ہے، اگر وہ بزنس کرتا ہے تو اس کے کاروبار میں جو بھی منافع آتا ہے،
جو بھی اس کے پاس پیسہ بچا ہوا ہے یا بیچنے کا جتنا بھی اس کے پاس سامان ہے، اسی طرح سونا چاندی وغیرہ ہے، ان سب میں سے 40واں حصہ نکال کر غریب کو دے دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ نماز کے اندر اللہ پاک نے زکوٰۃ کو رکھا ہوا ہے۔ انسان سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اور نماز پڑھ کر کے انسان اپنے جسم کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اے اللہ، میرا یہ جو جسم ہے صبح سے لے کر شام تک دنیا میں لگا ہوا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، مزدوری میں لگا ہوا ہے، محنت میں لگا ہوا ہے، میرا دماغ بھی کسی کام پہ لگا ہوا تھا، میری آنکھ بھی کسی اور چیز میں استعمال ہو رہی تھی، میری زبان بھی، میرے کان بھی، میرے ہاتھ پیر، غرض ہے کہ میرا پورا کا پورا جسم دنیا میں فلاں فلاں کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اب میں تیرے سامنے روزانہ 5 مرتبہ کھڑے ہو کر کے اپنے اس جسم کی زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ جسم کی گویا کہ اس میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اور اسی طرح انسان کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے کھانے پینے کے لیے، 8-10 گھنٹے کاروبار نوکری ملازمت کے لیے، 6-7 گھنٹے سونے کے لیے اور کچھ گھنٹے دوسرے کاموں کے لیے صرف ہوتے ہیں۔ اے اللہ، میں روزانہ 5 وقت کی نماز کے لیے وقت نکال کر وقت کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ فجر کی نماز کے لیے آیا آدھا گھنٹہ، ظہر میں آیا 15 منٹ، عصر میں آیا 15 منٹ، مغرب میں ایک 15 منٹ، عشاء میں ایک 15-20 منٹ، ٹوٹل گھنٹہ 1.5 گھنٹہ۔ اے اللہ، میں 24 گھنٹوں میں سے 1.5 گھنٹہ تیری فرض عبادت کر کے اس کی زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ دیکھیے نماز کس قدر خوبیوں والی چیز ہے کہ اس میں اسلام کی 3 بنیادی چیزیں آ گئی، اور چوتھی بنیادی چیز اسلام کی وہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ سال میں ایک مرتبہ رمضان میں 30 یا 29 روزے ہر ایک مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہیں۔ روزے میں کیا کرنا؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے روک کر کے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اب یہ جو روزہ ہے جس میں آدمی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، بیوی سے صحبت کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے اللہ کی خاطر، یہ روزہ نماز کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ آپ جب نماز کی نیت باندھتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں کیا آپ لوگ؟ نہیں کھاتے نہیں پیتے۔ رمضان میں جو روزہ پایا جاتا ہے اس میں آدمی ایک دوسرے سے بات کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، دھندا کر سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، لیکن نماز کے اندر ایسا روزہ ہے کہ بندہ جس جگہ کھڑا ہوا ہے وہیں کھڑا کا کھڑا رہے گا، کھانے پینے سے بھی رکا ہوا ہے، ادھر ادھر دیکھنے سے بھی رکا ہوا ہے، ان سے بات بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنی نگاہ کو بھی سجدے کی جگہ سے ادھر ادھر بھی ہٹاتا نہیں ہے۔ ساری دنیا کہیں بھی چلی جائے، میں میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز کے اندر ایسا روزہ اللہ پاک نے رکھا ہوا۔ رمضان کا روزہ وہ حقیقی روزہ ہے، لیکن اس روزے کی ایک کیفیت اللہ پاک نے نماز کے اندر بھی رکھا ہوا۔ تو نماز کا گریڈ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ ایک آدمی ہے وہ صرف ڈاکٹر ہے، دوسرا آدمی ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے، الیکٹریشین کام بھی اس کو آتا ہے، ایئر کنڈیشن کا کام بھی آتا ہے، وکیل بھی ہے،
بڑا ہیوی ڈرائیور بھی ہے اور کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر بھی ہے. اب بتائیے وہ جو سنگل آدمی ڈرائیور ہے اس کی خوبی زیادہ ہے، یہ جو آدمی ہے جس کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہیں، کوالیفیکیشنز ہیں، اس کا گریڈ زیادہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس آدمی کے اندر جتنی زیادہ خوبیاں ہوں گی وہ آدمی اتنا زیادہ گریڈ والا ہوتا ہے. تو نماز ایک عبادت، لیکن اس کے اندر کلمہ طیبہ بھی ہے، زکوٰۃ کی کیفیت بھی اس پہ پائی جاتی ہے، اور روزے کی کیفیت اور اس کی مثال بھی پائی جاتی ہے. اسی طرح آپ اور غور فرمائیں، زندگی میں ایک مرتبہ آدمی اپنا خون اور اپنا پسینہ خرچ کر کے پیسہ کماتا ہے اور اس کو بچا کر کے رکھتا ہے اور جمع کر کے رکھتا ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں کم از کم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چلے جاؤں، حج کرنے کے لیے میں چلا جاؤں. زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آدمی جانے کے لیے تڑپتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے. اگر آخر میں انتظام بھی نہیں ہوا، بڑھاپے کی عمر تک بھی پیسہ جمع نہیں ہوئے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زمینیں، جائیداد، مکان سب بیچ باچ کر کے چلے جاتے ہیں، حج سے واپسی کے بعد دیکھا جائے گا جو ہوگا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو حج کے اندر آدمی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہم نیت کرتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ابھی جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے واسطے منہ میرا اندرا نگر کی مکہ مسجد کی طرف یا دونتی اسٹریٹ کی محمدیہ مسجد کی طرف یا دکنی پیٹ کی جامعہ مسجد کی طرف ہم لوگ کیا نیت کرتے ہیں؟ آدمی دنیا میں کسی بھی جگہ نماز پڑھے، جنگل میں پڑھے، پہاڑ میں پڑھے، سمندروں کے اندر بھی جو لوگ جاتے ہیں وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں، ہوائی جہاز میں نماز پڑھتے ہیں، راکٹ میں کوئی مسلمان جاتا ہے وہاں بھی نماز پڑھتا ہے. رات کی اندھیری ہو، دن کا اجالا ہو، کسی بھی جگہ کوئی بھی مسلمان بندہ یا بندی نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے، نیت باندھتا ہے، ہر ایک کی زبان سے یہی آتا ہے کہ اے اللہ میں فلاں نماز اتنی رکعت پڑھ رہا ہوں، میرا منہ تیرے کعبے کی طرف ہے. میرا منہ کس کی طرف ہے؟ تیرے کعبۃ اللہ کی طرف ہے. اگرچہ میں اندرا نگر کی مسجد میں 4,500 کلومیٹر کعبۃ اللہ سے کھڑا ہوا ہوں، اتنے 1000 کلومیٹر دور میں کھڑا ہوا ہوں، لیکن میرے دل میں کعبہ کا خیال بسا ہوا. میرا دل تیرے پاک گھر کی زیارت کر رہا ہے. میں اپنی آنکھوں سے اپنے خیالات میں تیرے گھر کی زیارت کر رہا ہوں. تو زندگی میں ایک مرتبہ آدمی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کے سفر پر جاتا ہے اور کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے، لیکن روزانہ بندہ کبھی فرض نماز میں، کبھی نفل نماز میں، کبھی سنت نماز میں جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو اس کا خیال کیا ہوتا ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ جو جا کر کے حج کرتا ہے وہ جسمانی حج ہے، اور روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھ کے روحانی حج بندہ ادا کرتا ہے. روحانی زیارت وہ کعبۃ اللہ کی کرتا رہتا ہے. تو نماز کے اندر دیکھیے اسلام کی 5 جو فنڈامنٹلز ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، جو پلرز آف اسلام ہیں، وہ سب کے سب نماز کے اندر آ گئی. کلمہ بھی آ گیا، روزہ بھی اس کے اندر ہے، روزے کی مثال بھی ہے، زکوٰۃ کی مثال بھی ہے، اور حج کی مثال بھی نماز کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ نماز کے اندر اور بھی بہت ساری خوبیاں اللہ پاک نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کی نیت باندھتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. اور اسی طرح رکوع میں، سجدے میں کبھی سبحان ربی العظیم کہتا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے. رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے، اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، سیدھا کھڑے ہو کر کے ربنا لک الحمد کہتا ہے. اٹھنے بیٹھنے میں، سلام پھیرنے میں، ہر چیز کے اندر اللہ کی وہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. ذکر بہت بڑی عبادت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کریم میں فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا. تم دنیا والوں کے بیچ بیٹھ کر کے مجھے یاد کرو، میں فرشتوں کی بابرکت مجلس میں تم کو یاد کروں گا. تم میری طرف ایک قدم چل کر کے آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم چل کر کے آؤں گا. تم میری طرف پیدل آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر کے آؤں گا. اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے اس طرح بولتا ہے کہ اے میرے بندے تم مجھے یاد کرو، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. تو نماز کے اندر ذکر کی عبادت بھی اللہ پاک نے رکھا ہوا. اور اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تمام شیطانی وساوس اور خیالات سے بچنے کا سب سے اہم وظیفہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کبھی بھی آپ کو کوئی وسوسہ دل میں آئے، خیال دل میں آئے، یا آپ کو ڈر لگ رہا ہو، گھبراہٹ ہو رہی ہو، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بار بار پڑھیں. اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو شیطان کے اثرات سے بچا لیتا ہے، اس کے وساوس سے آپ کی حفاظت کرتا ہے. اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت ہی برکت والا کلمہ ہے، نہایت ہی برکت کو لانے والی دعا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی اچھا کام کرنے جاؤ بسم اللہ پڑھ کر کے کرو، اور جو بندہ بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی کام کرتا ہے وہ کام ادھورا ہوتا ہے، وہ کام انکمپلیٹ ہوتا ہے. بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی اچھا کام شروع کرو، اللہ پاک اللہ کے نام کو لینے کی برکت سے اس کام کو کمپلیٹ کر دیتا ہے. تو بسم اللہ جو کہ برکت والی دعا ہے، کلمہ ہے، اللہ پاک نے اس کو نماز میں رکھا ہوا. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا انڈیکس ہے. پورا قرآن تم سمجھنا چاہو، کم وقت میں پورے قرآن کا خلاصہ تم دیکھنا چاہو، سورہ فاتحہ کو پڑھ لو. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بیسک چیزوں کو بیان کر دیا ہے. قرآن کریم کی اہم چیزوں کو، یعنی توحید، رسالت اور بعث بعد الموت یعنی قیامت، ان تینوں چیزوں کو اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا ہے. کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ یہی 3 چیزیں ہیں. ایک اللہ کی عبادت کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور مرنے کے بعد والی زندگی پر یقین رکھنا، قیامت کے بارے میں ایمان رکھنا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اہم یہ 3 پوائنٹس ہیں، اور یہ 3 پوائنٹس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. آپ نماز کے اندر سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں، مطلب کیا؟ پورے قرآن کا آپ خلاصہ پڑھ رہے ہیں. سورہ فاتحہ کے 20 پر 1 نام ہیں. ہے وہ ایک سورت لیکن اس کے نام کتنے؟ 20 پر 1 21 نام ہیں. تو جس کے نام زیادہ ہوں گے اس کے کام بھی زیادہ ہوں گے. اتنی خوبیوں والی وہ سورت ہے. ام القرآن اس کو کہا جاتا ہے. ایسی بابرکت سورت کو اللہ پاک نے نماز میں پڑھنے کا حکم فرمایا.
چاہے فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، واجب نماز ہو، دن کی نماز ہو، رات کی نماز ہو، اکیلے میں پڑھو اور جماعت کے ساتھ پڑھو، امام پڑھے گا جماعت میں، مقتدی لوگ نہیں پڑھیں گے، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ جب بندہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی کو بیان کی ہے۔ ہر ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جب کوئی بندہ یا بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کو کان لگا کر کے سنتا ہے۔ اللہ کے کان تو نہیں ہے، سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ نہایت غور سے اللہ تعالیٰ بندے کا کلام سنتا ہے۔ اس کا کلام ہے اور پڑھ رہا ہے اس کا بندہ، تو اللہ تعالیٰ کان لگا کر کے سنتا ہے، اے میرے بندے تو میرا کلام کیا پڑھتا ہے، پڑھ، میں سنتا ہوں۔ ایسا کلام اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم نماز کے اندر دیا ہے، تو نماز کا گریڈ کتنا بڑا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ جب آدمی رکوع کرتا ہے، بالکل اس کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے، ہر طرح کی بیماری جو بھی دماغ سے اس کا تعلق ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے اس کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر شفا رکھا ہوا۔ سجدہ کرتا ہے، پورے جسم کا خون دماغ کے اندر آ جاتا ہے۔ 24 گھنٹے آدمی چلتا پھرتا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، سر کو، دماغ کو جتنا خون پہنچنا چاہیے پہنچتا نہیں ہے۔ سجدہ یہ ایک حالت ایسی ہے کہ اسی کے ذریعے انسان کے دماغ کو خون سرکولیٹ ہوتا ہے۔ آپ سر اپنا سجدے میں رکھیں گے، ہارٹ جو ہے اوپر کو ہو جائے گا، سر نیچے کو ہو جائے گا، تو وہ پمپنگ سٹارٹ کرے گا، دماغ کے اندر سارا خون جائے گا۔ اب تھوڑی دیر سجدہ کریں، 11 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، آرام آرام سے پڑھنا، وینکٹادری ایکسپریس کے نام نہیں پڑھنا، آرام آرام سے پڑھنا۔ ایک ایک لفظ آپ پڑھیں تو گویا آپ سن بھی رہے ہوں، اس طرح صاف صاف پڑھنا۔ 11 مرتبہ آپ پڑھیں، سر اٹھائیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پورا خون سرکولیٹ ہوا۔ اب دھڑام دھڑ وہ مرغی کی ٹھون کی طرح ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، اس لیے سجدے سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو سجدہ جو کہ اہم ترین عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ہوتا ہے تو وہ سجدے کے ذریعے ہوتا ہے۔ جو بندہ جس قدر اچھی طریقے سے سجدہ کرنے والا ہوگا، وہ بندہ اسی قدر میرے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو سجدہ جو کہ ایک اہم ترین عبادت ہے، بندے کو اللہ سے ملانے والی چیز ہے، وہ سجدہ اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہوا۔ تو نماز کی خوبی دیکھیے۔ اسی طرح نماز کے اندر ہم لوگ اتحیات پڑھتے ہیں۔ یہ اتحیات کون سی دعا ہے؟ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے گئے، 7 آسمان پار کر کے آگے چلے گئے، لامکہ میں عرش سے آگے چلے گئے، اور وہاں ایسی جگہ پر پہنچے جہاں اللہ اور رسول اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تعریف بیان کی اللہ نے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
حضور نے 3 الفاظ سے اللہ کی تعریف کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ نے 3 الفاظ میں جواب دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضور نے دیکھا کہ اللہ تعالی مجھے سلام کر رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی، یعنی اے نبی تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ تو حضور نے وہاں جا کر بھی ہمیں نہیں بھولا، حضور نے فرمایا وہاں السلام علینا، اے اللہ یہ جو تو سلامتی دینے والا ہے وہ صرف میرے اوپر نہ ہو، علینا سب کے اوپر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور خاص کر کے نیک لوگوں کے اوپر بھی تیری سلامتی نازل ہو۔ جب فرشتوں نے اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو بعد میں سنا تو فرشتوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ التحیات اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ نے فرمایا ہے اور حضور نے بھی فرمایا ہے اور فرشتوں نے بھی جواب دیا ہے۔ تو اللہ کا، رسول اللہ کا اور فرشتے کا، تینوں کا یہ مجموعہ کلام ہے، مجموعہ گفتگو ہے، اس کو اللہ پاک نے نماز کے اندر رکھ دیا۔ کیسی عظیم یہ دعا ہے التحیات، اللہ پاک نے اس کو نماز کے اندر رکھا ہے، تو نماز کا گریڈ کتنا بڑھ گیا۔ اور اسی طرح التحیات کے بعد ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یہ سب کے سب کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا؟ رحمت نازل کرنا۔ فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان کے اوپر درود بھیجو۔ قرآن میں اللہ پاک نے درود پاک کا حکم فرمایا ہے۔ ہمارے جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ولایت کے درجات کو پانے کے لیے، ولایت کے درجات کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ معین و مددگار اگر کوئی چیز ثابت ہوئی تو وہ درود پاک ہے۔ ساری عبادتیں کرتے ہوئے درود پاک کی کثرت اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ چہیتا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے چہیتے بندے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما۔ تو اللہ کے چہیتے بندے کے لیے جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے۔ تو ولایت کے درجات کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز اگر کوئی ہے تو وہ درود پاک کی کثرت ہے۔ ایسے درود شریف کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہوا ہے، تو نماز کا درجہ کتنا بڑھ گیا ہے۔ وہ ایک عبادت لیکن کتنی ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ جب درود پاک سے بندہ فارغ ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن بول کیا رہا ہے؟ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی میں نے نہیں کی ہے۔ میرے ہاتھ بھی ناپاک ہے، ظاہری اعتبار سے پاک ہیں لیکن گناہوں کی ناپاکی اس ہاتھوں میں ہے۔ میری آنکھ بھی ناپاک، کان بھی ناپاک۔ جس زبان سے بندہ اللہ کا نام لیتا ہے اسی زبان سے بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے،
اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی میں نے نہیں کی ہے، لیکن ایک بات پکی ہے مولا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، میرے گناہ کو معاف کرنے والا اگر ساری کائنات میں کوئی ہے سوائے تیرے کوئی نہیں ہے، تو ہی ایک مالک ہے، تیرا ہی ایک دروازہ ہے، اس کو چھوڑ کر میں کون سے دروازے پر جا کر اپنا سر پیٹوں؟ کہیں بھی جاؤں گا تیری ہی خدائی ہے، تیری ہی سلطنت ہے، تیری ہی بادشاہت ہے، تیرا حکم ہی ساری دنیا میں چلنے والا ہے۔ اے اللہ میں کہیں جا نہیں سکتا، تو ہی میری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کرنے والا۔ یہ اس دعا کا خلاصہ ہے، اور یہ دعا بھی کیا کس کو سکھایا؟ حضور نے کسی بڑے پاپی اور گنہگار کو نہیں سکھایا، بلکہ اپنے دوست، اپنے یار غار، اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سکھائی۔ حضرت ابو بکر کو سکھا رہے ہیں حضور، اے ابو بکر جب تو نماز ختم کرنے لگے یہ دعا پڑھ کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھے میں نے نہیں پڑھی۔ حضرت ابو بکر کو حضور سکھا رہے۔ کیا حضرت ابو بکر اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے تھے؟ روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اس طرح کھڑے ہوتے جیسا کہ کسی لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہو، بالکل حرکت نہیں، اسٹریٹ کھڑے ہوئے ہیں، نگاہ سجدے کی طرف ہے، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، کامل توجہ کے ساتھ پڑھنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان کو سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری ظاہر کر، غرور اور تکبر میں نہیں رہنا کہ میں نماز پڑھنے والا، میں بڑا قرآن پڑھنے والا، کچھ نہیں، اللہ کی عبادت جتنا بھی کر لو کم ہے کم ہے کم ہے۔ یہ سکھانے کے لیے حضور نے یہ دعا نماز کے آخر میں پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اور ایک عجیب بات نماز کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، آپ حضرات ذرا غور کریں گے تو آپ کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت آ جائے گی۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے ہیں کہ نہیں؟ سلام پھیرتے ہیں تو نماز ہم نے شروع کی تو کون سا جملہ ہماری زبان سے نکلا؟ بولیے اللہ۔ نماز ختم کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آخر میں کیا نکلا؟ اللہ۔ نماز شروع کرتے وقت بھی اللہ کا لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے، نماز ختم کرتے ہیں تو بھی اللہ کا لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے۔ مطلب کیا؟ نماز شروع سے لے کر آخر تک اللہ ہی کے لیے۔ بندہ گویا اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ میں نماز کی نیت باندھ رہا ہوں، نماز کی 2 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، میں چاہے کھڑا ہوں، رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، اتحیات میں ہوں، قعدے کی حالت میں ہوں، قیام کی حالت میں ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں، اتحیات پڑھ رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، اے اللہ سب تیرے ہی لیے ہے، اللہ ہی اللہ ہے بس۔ ایسی خوبی ہے اس نماز کے اندر۔ اور جب بندہ سلام پھیرتا ہے حدیث میں آتا ہے فرشتہ کہتا ہے اے بندے اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تو کتنے بڑے رب کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور تو اس کو دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی لیکن تو نماز کا سلام نہیں پھیرے گا۔ اتنے بڑے رب کے سامنے تو کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ اور نماز جب ہم پڑھتے ہیں سلام پھیرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب سلام پھیرو نیت کر کے سلام پھیرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی میرے دائیں طرف جتنے بھی میرے مسلمان بھائی ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت والا ہے، کوئی بیمار ہے، اے اللہ سب کے اوپر سلامتی ہو۔ زبان سے کچھ نہیں بولنا، زبان سے صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنا، لیکن دل میں کیا نیت کرنا؟
اے اللہ میرے دائیں طرف جتنے مقتدی ہیں، جتنے بھی نمازی ہیں، ان کے اوپر سلام ہو اور رحمت ہو، اور اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرے تو بائیں طرف جتنے بھی بھائی ہیں، اے اللہ سب کے اوپر سلامتی ہو اور رحمت ہو۔ اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا امام کو مت بھولنا، وہ بھی رحمت کا محتاج ہے، وہ بھی سلامتی کا محتاج ہے۔ جب آپ لوگ نماز کا سلام پھیریں دل میں اس کی بھی نیت کرنا، اے اللہ یہ جو بیکار سا امام ہے اس کے اوپر بھی سلامتی نازل فرما اور رحمت کو نازل فرما۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، نماز ایک عبادت ہے وہ ایک عبادت، لیکن اس نے اپنے اندر تمام عبادات کو جمع کر کے رکھا ہوا، تمام خوبیوں کو نماز نے اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ لیکن آج مسلمان نماز سے کس قدر دور ہے، کس قدر غفلت میں ہے۔ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان میں سے 1% بھی شاید نماز پڑھتے ہوں، 100 میں سے 1% یا 5% مشکل سے نماز پڑھتے ہوں گے، باقی 95% نماز سے دور ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ہم نماز کو آتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ماں سے کہیں امی جان آپ نماز پڑھیں، بیوی ہے بیوی سے کہیں، بہن ہے بیٹی ہے، سب سے آپ درخواست کریں، جہاں آپ کا آرڈر چلتا ہے وہاں آرڈر دیں، بیوی کو آرڈر دیں، مارنا نہیں، آرڈر دیں نماز پڑھو۔ بیٹی ہے آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں، بیٹا ہے مار بھی سکتے ہیں، پہلے نرمی سے پیار و محبت سے بولنا، جب نہ مانے تب ہلکا پھلکا ان کو مارنے کی یا پاکٹ منی ختم کرنے کی، طرح طرح سے ان کی اصلاح کرنے کی اجازت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کی فکر کرنا۔ ہم دوسروں کی فکر کریں گے نماز کے لیے، اللہ تعالی ہماری نماز کو پکا بنا دیتا۔ ہم دوسروں کو بولتے رہیں گے، ہمارا دل ہمیں ہی بولتا، بڑا بولتا پھرتا رہتا تو، آؤ نماز کو، آؤ نماز کو، تو کب پڑھتا ہے نماز؟ تو چل نماز کو، پہلے تو جائے گا تجھے دیکھ کر کے 10 آئیں گے۔ تو ہمیں نماز کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف گھر والوں کو ہی نہیں، محلے والے جو دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ملنے جلنے والے، دکان والے ہیں، راستے میں آتے ہوئے جتنے مسلمان آپ کو ملے، سب کو آپ پیار و محبت سے داڑھی پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر کے ان کو نماز کو لانے کی فکر کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔